اپنا یوٹیوب چینل جنبش عامر محمود کے ساتھ عامر محمود نقشبندی۔ دوستان محترم، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، مگر کومنٹس ضرور کیجئے تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ میری ڈائریکشن ٹھیک جا رہی ہے یا مجھے کچھ اس میں مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بات تو ساری آپ کے لیے ہے نا، آپ تک بات کو پہنچانے۔ اگر آپ کو کچھ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی تو مجھے بتائیں، اگر موضوعات اچھے نہیں لگ رہے تو بھی مجھے بتائیں تاکہ میں اس پر زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر انداز میں اچھے الفاظ کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر سکوں۔ آج چونکہ پوری دنیا میں بیٹیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں مغرب سے پیغام مل رہا ہے، جبکہ یہ سارا پیغام مشرق کا ہے، اسلام کا ہے، انسانیت بیسڈ مذہب دین کا ہے یہ پیغام۔ وہ ایک دن کی بات کرتے ہیں، شاید معاشرے میں ادھر بھی یہی حال ہے ادھر بھی یہی حال ہے، لیکن میرا دین جو بیٹیوں کو عزت اور مقام عطا کرتا ہے، جو بیٹیوں کی عظمت بیان کرتا ہے، وہ بات شاید کہیں اور نہیں ملتی۔ پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس ہو، اثاثہ ہمارے پاس ہو، شان عظمتیں ہمارے پاس ہوں، بلکہ بیٹی پالنے والے باپ کے لیے بھی شانیں ہوں، بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنے والے کے لیے بھی شانیں ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنی 3 بیٹیوں کی صحیح طریقے سے کفالت کرے گا، تربیت کرے گا، تو روز محشر جنت کا ضامن میں ہوں۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی 2 ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی۔ ایک اور صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ایک بیٹی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بیٹی کی بھی اگر آپ صحیح پیمانے پر تربیت کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے، کفالت کی مکمل ذمہ داری آپ ادا کریں گے، معاشرے میں ایک اچھا فرد بنائیں گے اس کو، تو آپ کے لیے بھی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اتنی بڑی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے ادا ہو، صاحبان ایمان کے لیے تو سب سے بڑا خزانہ یہی بات ہے۔ تو پھر ہمارے معاشرے میں ہماری بیٹیاں پریشان رہیں، ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہوں، تو پھر نبی سے محبت کہاں ہے؟ اگر مسلم معاشرے میں کسی بھی جگہ پر بیٹی، بہن یا ماں پر ظلم ہو رہا ہے، اگر بیوی پر ظلم ہو رہا ہے، بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، اس نے پالا ہے، اس کی تربیت کی ہے، آپ کے نکاح میں اللہ کے حکم سے آئی ہے، تو اگر اس کو دکھ دے رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں کسی بھی حوالے سے عورت کو تکلیف دینا، اس کو دکھ دینا بالکل ظلم ہے، مگر بڑی مادت کے ساتھ کہیں نہ کہیں ظلم نظر آ رہا ہے۔ ان ایام کو منانے کا، اجاگر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ کہیں یہ کردار کی کمی میرے پاس تو نہیں ہے، اگر میرے پاس یہ کمی ہے تو میں اس کو بہتر کر لوں۔ دین سے وابستہ رہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنیے، ان پر عمل کیجیے، اپنے معاشرے کو خوبصورت بنائیے، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو عزت دیجیے۔ اس طرح کے ایام تو آتے رہیں گے اور دنیا شاید مناتی بھی رہے گی۔ اصل جو اس کا منانا ہے وہ یہ ہے کہ جو پیغام ہے، جو محبت ہے، جو کردار ہے، جو اخلاق ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ میرے ان رشتوں تک پہنچنی چاہیے، میرے بچوں تک، میری بیٹیوں تک وہ بات پہنچنی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ بات انشاءاللہ جن کانوں سے بھی ٹکرائے گی، کم از کم وہاں پر تو بہتری ضرور آئے گی۔ بہت شکریہ۔